امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے، رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے، استاد محترم کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وعلى اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں حسین ابن علی کے حقیقی عزاداروں میں، ان کے غم میں غمگین ہونے والوں میں، ان کے درد میں شریک ہونے والوں میں، ان کی زندگی کے اس عظیم ہدف کو اپنی زندگی کا ہدف سمجھنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے. عزیزان گرامی، میں چونکہ پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں، پہلی دفعہ یہ توفیق ملی ہے، مجھے نہیں پتا یہاں پر آپ مؤمنین کس سچویشن میں ہیں، کس طرح کی فکر ہے، کس طرح کی سوچ ہے، اور یہاں کے مؤمنین کیا چاہتے ہیں، کیا ان کو اپنے مسائل کا ادراک ہے، کس طرح کا ماحول ہے، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن حسین ابن علی کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ عزاداری ہے سید الشہداء اور ذکر حسین، امام حسین علیہ السلام کا نام نامی جہاں پر بھی بلند ہو، وہاں پر پاک قلوب، پاک دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں. امام حسین کا نام مقناطیس کی طرح سے ہے، جہاں پر بھی کسی کے اندر صلاحیت موجود ہو، اس کو یہ نام اپنی طرف کھینچتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے. لیکن جہاں پر کسی میں صلاحیت ہی نہ ہو تو وہاں پر پھر یہ نام اثر بھی نہیں کرتا. مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، لوہے کی دھاتوں کو کھینچتا ہے، پتھر کو نہیں کھینچ سکتا کیونکہ وہ پتھر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا نام ہے. اگر کسی کو حسین ابن علی کی صورت میں نعمت مل جائے، کسی کو حسین ابن علی کے ذکر کی لذت فیل ہونا شروع ہو جائے، کسی کو حسین ابن علی کی معرفت حاصل ہونی شروع ہو جائے،
اگر کوئی حسین ابن علی کے اندر موجود معنویت اور روحانیت کی لذتوں سے آشنا ہونا شروع ہو جائے تو خود بخود وہ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے. کیونکہ حسین ابن علی آسمانی ہستی ہے، ہم زمینی ہیں. ان کا ہدف آسمانی ہے، ان کا مقام آسمانی ہے، ان کی صفات آسمانی ہے، ان کا پیغام آسمانی ہے. اس لیے حسین ابن علی علیہ السلام کا پیغام دنیا میں جہاں کہیں پر بھی پہنچا ہے، اس کے اثرات آپ دیکھیے. جن کے دلوں کے اندر چاہے کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کے دل کے اندر سچائی ہے، اگر اس کے دل کے اندر پاکیزگی ہے، اگر اس کی نیت میں فتور نہیں ہے، اگر اس کے دل کے اندر معنویت کا احساس ہے، اگر کسی کو حق کی تلاش ہے، اگر کسی کو خدا تک پہنچنے کی جستجو ہے، تو پھر جہاں پر حسین کا نام لیا گیا وہاں پر اللہ کے اس عظیم ترین ولی نے ان تمام دلوں کو اللہ سے جوڑ دیا ہے. حسین ابن علی جوڑنے والی ہستی ہے. حسین ابن علی عزت دینے والی ہستی ہے. حسین ابن علی کرامت والی ہستی ہے، اس لیے کرامت تقسیم کر دیا ہے. حسین ابن علی چونکہ اللہ کی رحمتوں کے زمین پر مظہر کا نام ہے، اس لیے حسین کے وجود اقدس سے زمین کے اندر رحمتیں نشر پاتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں. حسین اللہ کی صفات کے زمین پر مظہر کا نام ہے، اس لیے جو بھی حسین ابن علی سے جڑتا ہے پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے. حسین ابن علی اس بحر بے کراں اور اس پاک زلال شفاف پانی کے سمندر کا نام ہے کہ انسان چاہے جیسا بھی گناہ کر چکا ہو، اگر حسین کی بارگاہ میں لوٹ آئے اور حسین کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو تو اللہ کے حکم سے اور حسین کی کرامت سے ایسا ہر آلودہ انسان پاک ہو کر نکلتا ہے. حسین حر بنانے والی ہستی ہے. حسین اہل جنت بنانے والی ہستی ہے. حسین وہ ہستی ہے جن سے اگر کوئی جڑ جائے تو اس کو جنت کی طلب نہیں رہتی، جنت کو اس کی طلب شروع ہو جاتی ہے. اس لیے حسین ابن علی کو پہچانیے. حسین ابن علی شیعوں کے نہیں آئے، یہ کبھی بھی اپنے ذہن میں غلط فہمی پیدا نہ ہونے دیں. حسین ابن علی اللہ کے ہیں. اللہ صرف شیعوں کے نہیں ہے، اللہ تمام مخلوقات کا ہے. لہذا حسین ابن علی بھی تمام مخلوقات کے لیے ہے. حسین ابن علی اللہ کی رحمت کے دروازے کا نام ہے. جو بھی اس دروازے پر آئے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. حسین ابن علی اللہ تک پہنچنے کی اس رسی کا نام ہے. جس شخص نے اس رسی کا ایک سرا تھام لیا دوسرے سرے تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ حسین کے رستے میں نہ کجی ہے، نہ ٹیڑھا پن ہے، نہ گمراہی ہے، نہ ہی ضلالت ہے، نہ تاریکی ہے. اس رستے میں روشنی ہے، اس رستے میں نور ہے، اس رستے میں خدا تک پہنچنے کی جستجو ہے. اور جو اس رستے پر گامزن ہو جاتا ہے وہ بغیر کسی گمراہی کے سیدھا اللہ تک پہنچ جاتا ہے. حسین ابن علی کا مقام کوئی مسلکی مقام نہیں آئے، فرقوں والا مقام نہیں آئے، گروہوں والا مقام نہیں آئے. حسین ابن علی پر کسی گروہ کی اجارہ داری بھی نہیں ہے، کسی فرقے کی اجارہ داری بھی نہیں ہے. حسین اللہ کا ہے. اللہ خالق کل عالم ہے. کل عالم تک روزی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ. کس کے ذریعے سے؟ حسین اور آل حسین کے ذریعے سے.
حسین وہ ہیں جب دینے پر آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ لینے والا ہندو ہے یا مسلمان. حسین وہ ہیں جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ مانگنے والا دشمن ہے یا دوست. اس لیے کہ حسین رحمت خدا کا دروازہ ہے. جیسے خدا عطا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے اس دروازے سے بھی ہر ایک کو ملتا ہے. اس لیے یاد رکھیے حسین کی مجلس کو عمومی ہونا چاہیے. حسین کی مجلس کا دروازہ ہر شخص پر کھلا ہونا چاہیے. حسین کی مجلس کے اس ماحول میں نبیت ہونی چاہیے، چونکہ حسین پاکیزگی کا نام ہے، حسین روشنی کا نام ہے. روشنی اور پاکیزہ جگہ سے کبھی بھی گندگی دوسروں تک نہیں پہنچتی، روشنی پہنچتی ہے اور نور پہنچتا ہے. اس لیے اگر حسین ابن علی کی مجلس ہو تو اس مجلس میں یہ کشش ہونی چاہیے کہ آپ کے ارد گرد اگر ہندو ہو تو مجبور ہو. صلوات جیبت محمد و آل محمد. ہمارا کام یہ ہے کہ حسین کا نام عام کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ روشنی حسین کی لے اور دوسروں تک پہنچائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ حسین کی رحمتوں کے دروازے تک دوسروں کو پہنچنے دیں، دعوت دیں، بلائیں اور اس رحمت کے دروازے سے ان کو جوڑ دیں. آگے حسین جانے، حسین کا مہمان جانے. ہمارا کام لوگوں کو جوڑنا ہے. اس لیے حسین ابن علی بھی لوگوں کو جوڑتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص حسین کا نام لے، حسین سے محبت کرتا ہو، لیکن حسین کے محبت کرنے والوں سے نفرت کرتا ہو. یہ ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص حسین کا عاشق ہو اور دوسرا شخص مدعی ہو کہ میں بھی حسین کا عاشق ہوں لیکن حسین کے عاشق سے نفرت کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ عشق حسین انسان کو گندگیوں سے اوپر اٹھاتا ہے. عشق حسین انسان کو ناپاکیوں سے نکالتا ہے. آپ یہ آیت شب و روز پڑھتے سنتے ہیں خطبہ سے، علماء سے، ذاکرین اکرام سے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ اہل البیت سے نجاست کو، گندگی کو، پلیدی کو اتنا دور رکھے، اتنا دور کہ وہ نجاست آپ کو چھو بھی نہ سکے. یہ قرآن کی آیت ہے. آیت ہے اسی پر آپ ذرا غور کیجئے. آپ چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جو کوئی بھی ہو، قرآن سب کے لیے ہے، سب کے لیے حجت ہے. قرآن کی یہ آیت بھی سب کے لیے حجت ہے. اس پر ذرا تھوڑی دیر غور کر لیں. انما اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے. اللہ کے ارادے کا کیا مطلب ہے؟ میں اور آپ ہم زمانے کی قید میں ہیں. فرض کریں ایک شخص 1960 میں پیدا ہوا ہے اور 2025 میں اس کا انتقال ہوگا، تو یہ زمانے کی قید میں ہے. اس کا ایک آغاز ہے، اس کا ایک اختتام ہے. نہ اس اختتام سے آگے وہ ہے، نہ اس آغاز سے پہلے وہ تھا. اب اس کا کھانا اسی زمانے کے دوران ہے، اس کا چلنا اسی دور کے اندر ہے، اس کا کوئی کام کرنا اسی دور کے اندر ہے. اس لیے کہ اس کا ہر کام اس کی ذات کا وہ فائدہ ہے جو اس سے مختلف زمانوں میں صادر ہوتا ہے. اس لیے ایک انسان ابھی ایک ارادہ کرتا ہے، کچھ دیر کے بعد اس ارادے سے پلٹ آتا ہے، کہتا ہے نہیں میرا وہ ارادہ درست نہیں تھا، اب میں یہ کام کروں گا. کچھ دیر کے بعد پھر ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ والا کام کروں گا. ہم سب
اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے یہ سمجھتے ہیں، امیر المومنین کا فرمان بھی آپ کو معلوم ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو تب پہچانا جب میرے ارادے کبھی ٹوٹتے ہیں کبھی جڑتے ہیں. کبھی میں سوچتا ہوں یہ کام کروں، پھر کہتا ہوں نہیں وہ کام کروں، پھر کہتا ہوں وہ کام کروں. یہیں سے پتا چلتا ہے کہ مجھے چلانے والا کوئی اور ہے. عرفت ربی بفسخ العزائم. تو انسان اس کائنات اور مادی کائنات کے اندر شب و روز کا قیدی ہے. لہٰذا اس کی ایک پیدائش ہے، اس کی ایک موت ہے. اس پیدائش اور موت کے درمیان کبھی وہ جیتا ہے، کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی وہ بستر پہ ہوتا ہے، کبھی وہ بچہ ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بوڑھا ہوتا ہے. مختلف مراحل اس پر سے گزرتے ہیں. لیکن کیا رب بھی ایسا ہے؟ اللہ بھی ایسا ہے؟ نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ کیسا ہے؟ اللہ وہ ہے جو زمانے کا بھی خالق ہے، زمانے کا بھی خالق ہے. اس لیے اللہ کے جو اوصاف ہے وہ اوصاف اس کی ذات پر اضافہ نہیں ہے. جیسے ہم ہیں، ہمارا علم پہلے نہ تھا، آیا. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو الف ب پڑھنا نہیں آتا. جب اس کو آپ 4-5 سال کے بعد تربیت دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اس کو پھر الف با پڑھنا آتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 گننا آتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ مختلف چیزیں پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جس کا مطلب ہے علم اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، بعد میں آیا، اس کی ذات میں اضافہ ہوا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن کیا رب بھی ایسا ہے؟ نہیں. رب کیسا ہے؟ رب وہ ہے جس کا علم اس کی ذات ہی ہے، وہ علیم ہے. اس کی خلقت اس کی ذات کا، یعنی صفت جو ہے اس کی ذات کا حصہ ہے. یعنی وہ خود خالق ہے، وہ خود عالم ہے، وہ خود مرید ہے، وہ خود ستار ہے. یعنی جتنے بھی اوصاف آپ اللہ کے گنتے ہیں، 99 اوصاف آپ عام طور پر گنتے ہیں جو معروف ہے، ان 99 اوصاف کو دیکھیں نا، وہ اس کی ذات کے علاوہ نہیں ہے کہ ایک وقت ہو، ذات ہو، یہ چیزیں نہ ہو، بعد میں ان چیزوں کا اس کی ذات میں اضافہ ہوا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آئیے اس آیت کی طرف. جب اللہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل البیت سے نجاستوں کو کوسوں اتنا دور رکھے کہ یہ نجاستیں اہل البیت کے قریب بھی نہ آ سکیں. تو یہ ارادہ کب کیا ہے؟ توجہ، یہ ارادہ کب کیا ہے؟ یہ ارادہ اگر زمانے کی قید میں ہو اللہ، تو وہ اللہ نہیں ہے، وہ زمانے کا خالق ہے. اس کا مطلب ہے زمانے کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے. اور جب ہم ارادے خدا کو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت سمجھتے ہیں کہ وہ مرید ہے، تو اس کا مطلب ہے جس طرح خود وہ ازلی ہے، اسی طرح سے اس کا ارادہ بھی ازلی ہے. اب اگر اس کا ارادہ ازلی ہے تو پھر اس ارادے کا تعلق کب سے ہے؟ جب کوئی انسان نہ تھا، جب یہ عالم نہ تھا، جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، ستارے نہیں تھے، سمندر نہیں تھا، سمندری مخلوق نہیں تھی، ہوائی مخلوق نہیں تھی، کچھ بھی نہ تھا. جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ مرید، ارادہ کرنے والا تھا یا نہیں تھا؟ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ ازلی ہے، جس کی ابتدا نہیں ہے، اس لیے اس کا ارادہ بھی ازلی ہے. جب اس کا ارادہ ازلی ہے تو اس نے تمام خلائق کی تخلیق سے پہلے، تمام خلائق کی تخلیق سے پہلے جب پہلی مخلوق کو خلق کرنا چاہا تو حدیث کے مطابق اس پہلی مخلوق کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس پہلی مخلوق کا نام. اور جب ہم کہتے ہیں اہل البیت،
युतहिरकुम तत्हीरा में मौजू कौन है? अहलुल बैत। युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ए अहलुल बैत, आपसे निजासत को दूर करने का अल्लाह ने इरादा किया है। तो फिर वो अज़ली इरादा कब का है? जब अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तख्लीक का इरादा फरमाया और उस इरादे में ये शामिल था कि अब इनकी आल ने भी आना है। इसलिए पहली खिलकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर, दूसरी खिलकत अली इब्ने अबी तालिब का नूर। इसलिए ये हदीस शिया और सुन्नी दोनों में मुश्तरक है। अहले हदीस भी मानते हैं। मैंने अहले हदीस के बड़े बड़े नामवर उलमा के साथ बैठकर बात की है कि क्या आपके यहाँ ये हदीस काबिल कबूल है या नहीं, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने जो सबसे पहली चीज खल्क की वो मेरा नूर ने खल्क किया है। वो क्या है? मुहम्मद रसूलुल्लाह का नूर। यानी इस आलम से पहले, फरिश्तों से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, आसमानों से पहले, जमीनों से पहले, यानी गैरुल्लाह में जो कुछ भी आता है उन सबसे पहले जो खिलकत है वो खिलकत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। अब वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आगे जब खुद बयान फरमाते हैं तो क्या फरमाते हैं? अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। तो अल्लाह ने एक नूर खल्क किया जिसका नाम मोहम्मद है, उस नूर को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक मोहम्मद है और एक अली है। तो गोया एक ही नूर के दो हिस्से। आगे जो अहलुल बैत है, इन अनवारे कुदसिया की शुआओं का नाम है। अल्लाह ने तब जब इनको खल्क किया तब इरादा किया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि हम इन अनवार को कभी भी किसी भी निजासत के करीब न जाने देंगे और न किसी निजासत को इनके करीब आने देंगे। ये इरादा अज़ली खुदा है, खुदा का अज़ली इरादा है। जब ये खुदा का अज़ली इरादा है तो बाकी तमाम मखलूक़ात की क्या सूरत है? बाकी तमाम मखलूक़ात की नबी करीम मबऊस बिरिसालत हुए। जब नबी करीम मबऊस बिरिसालत हुए, आप समझते हैं मबऊस बिरिसालत का क्या मतलब है? यानी अल्लाह ने आपको की रिसालत का ऐलान किया, आप पर वही उतारी और आपसे फरमाया कि आज के बाद आपने रिसालत की जिम्मेदारियां निभानी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 41 साल की उम्र में नबी बने, नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि 41 साल की उम्र में अल्लाह ने फरमाया कि अब आपने काम का आगाज करना है। नबी वो पैदाइशी हैं, नबी वो पैदाइश से पहले भी हैं। तरतीब के लिहाज से, जमाने की तरतीब के लिहाज से आखिरी नबी है, पैदाइश के लिहाज से पहले इंसान है, पहली मखलूक है, पहली मखलूक, पहले इंसान। अब वही नबी जब मबऊस बिरिसालत होते हैं, मक्का की सरजमीन में दावत तौहीद देते हैं, लोगों को बुलाते हैं। जब लोग आते हैं और आपकी दावत तौहीद सुनते हैं तो उसके बाद वो इस्लाम कबूल करते हैं। ऐसा ही है, इस्लाम कबूल किया हो, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो पहले क्या थे? पहले क्या थे? मुशरिक, बिलउमूम मुशरिक थे। मुशरिक के बारे में कुरान का हुक्म क्या है? इन्नमल मुशरिकून नजसुन। मुशरिक क्या होता है? नजस। एक मुशरिक को पाक होने के लिए क्या करना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए। तो जो है, अगर आपके हाथ पर नजासत लग जाए तो आप इस नजासत को कैसे पाक करेंगे? जाएंगे पानी से धोएंगे, ठीक है, पानी से धोएंगे। जिस पानी से आप धोना चाहेंगे उस पानी को पाक होना चाहिए या नहीं? अगर वो पानी खुद नापाक हो तो क्या वो आपके हाथ को पाक कर सकता है? नहीं। इसलिए नबी को पैदाइशी तौर पर पाक होना चाहिए।
نبی پیدائشی پاک بھی ہے اور صرف خود پاک نہیں ہے، دوسروں کو پاک کرنے کا سبب بھی ہے۔ اب جب کوئی شخص نبی کی دعوت پر لبیک کہہ کر آئے اور کہے لا الہ الا اللہ، تو اس لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے پڑھنے کے نتیجے میں وہ دائرہ توحید، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد کفر کی نجاست سے نکلتا ہے، اسلام کے نور میں داخل ہوتا ہے۔ اسلام کے نور میں داخل ہونے کے لیے اس نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اسلام لانے سے پہلے کوئی کافر تھا، کوئی مسیحی تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی بت پرست تھا، نجس سب تھے۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تب وہ پاک ہوئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر جن ہستیوں کے طفیل انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور جن کی پاکیزگی نے، جن پر ایمان کے اعلان نے ان کو پاک کیا، وہ کیا ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہ محمد ہیں اور علی ہیں، وہ یہ ہستیاں ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنے کے باوجود، جب ہم پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل البیت پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، تو ان کو دوسروں کے ساتھ ملا کر کہے کہ یہ بھی وہ بھی دونوں برابر ہیں، تو یہ برابری کیسے لگتی ہے؟ وہ نجاست سے پاکیت کی طرف آئے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ازل سے پاکیزگی کے سفر سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پاکیزگی کا سبب بننے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت نجاست کو پاک کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ایمان کافر کو مسلمان کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز میں، جن پر درود بھیجنا ہی ایک صحابی کی نماز کے درست ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی بھی انسان جب نماز پڑھتا ہے، اگر نبی اور آل نبی، علی اور آل علی، چونکہ وہ اہل البیت ہیں، ان پر جب تک درود اپنی نماز میں نہ بھیجے اس وقت تک اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ معلوم ہوا کہ اہل البیت یعنی حسین ابن علی، یعنی حسن ابن علی، یعنی فاطمہ الزہرا بنت محمد، یعنی علی ابن ابی طالب، یعنی محمد الرسول اللہ ابن عبداللہ، یہ 5 ہستیاں جو چادر کے نیچے جمع ہیں۔ اور ام سلمہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کن کو جمع کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر فرماتی ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خدایا تو گواہ رہنا یہ میری اہل البیت ہے، یہ میری اہل البیت ہے۔ اور بخاری کی حدیث کے مطابق، امام بخاری والی صحیح، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے پلٹ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا انتی الی الخیر، لیکن چادر کے نیچے آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، لا، آپ داخل نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اور لوگ ہیں، باقی اور لوگ ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ لہذا حسین ابن علی، حسین ابن علی وہ شخصیت ہیں جن کا آج آپ ذکر کرنے کے لیے، جن کو سمجھنے کے لیے، جن کی یاد منانے کے لیے، جن کے غم میں غمگین ہونے کے لیے، جن کے واقعے کے بیان کے ذریعے سے قلوب کے اندر ایمان کی روشنی پیدا کرنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہیں۔ اس لیے کہ ذکر حسین انسان کے قلب کو زندگی عطا کرتا ہے، انسان کے تاریخ دل کو روشن کرتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے آپ یہاں پر جمع ہیں۔ تو وہ حسین کون حسین ہے؟ ان اہل البیت میں سے 5ویں فرد، وہ 5ویں فرد ہے۔ یہ جو 5ویں فرد ہے ٹوٹل تمام اہل البیت اور خصوصی طور پر حسین ابن علی، یہ کسی فرقے نہیں بلکہ ہر اس کلمہ گو مسلمان کا محبوب ہے جس کا دل رسول اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص رسول سے محبت کرے اور رسول کے بیٹے سے عداوت کرے، ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حسین سے بغض رکھے اور حسین کے والد سے، حسین کے نانا سے محبت کا دعویٰ کرے. ممکن نہیں ہے، یہ آگ اور پانی کی طرح سے ہے. حسین کی محبت نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت حسین کی محبت ہے. حسین کا بغض بھی نبی کا بغض ہے اور نبی کا بغض حسین کا بغض ہے. امام احمد ابن حنبل نام آپ نے سنا ہے. امام احمد ابن حنبل کون ہے؟ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے امام الفقہ، امام الحدیث. بڑی کتابیں ان کی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ. عام طور پر ہمارے دوست احباب علماء اہل سنت اس کتاب میں سے صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ اچھی چیزیں بیان ہونی چاہیے، کوئی نہیں روکتا. وہاں پر جب امام حسین علیہ السلام کا چیپٹر شروع ہوتا ہے تو وہاں پر امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی وہ ہستی ہے کہ اگر ان کی یاد میں منعقدہ کسی مجلس میں، کسی محفل میں کوئی مسلمان بیٹھتا ہے تو اس کا اس محفل میں بیٹھنا عبادت کہلاتا ہے. یہ شیعہ کا قول نہیں ہے، سنی امام کا قول بتا رہا ہوں. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں جس مجلس اور محفل کے اندر کوئی شخص حسین ابن علی کی مظلومیت پر غمگین ہو کر اپنی آنکھوں سے مکھی کے پر جتنا بھی آنسو نکال سکے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ کون کہتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کسی فرقے کی میراث نہیں ہے. ہمارے جاہل ملاؤں نے اپنے پیٹ کی خاطر مسلمانوں کو فرقوں میں، مسلکوں میں، مسجدوں میں تقسیم کر کے صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے صحابہ اور اہل البیت کو تقسیم کر کے ایک کو ادھر کھینچ دیا اور ایک کو ادھر. ورنہ وہ اہل البیت جن سے کوئی مسلمان محبت نہ کر سکے تو وہ مسلمان کیسا؟ اور رسول کریم کے باوفا، پاکیزہ، باکردار اور رسول پر جان چھڑکنے والے، رسول کی اولاد پر جان چھڑکنے والے اصحاب کے قدموں کی مٹی کو جو اپنی آنکھ کا سرما نہ بنا سکے وہ مسلمان کیسا؟ جو بھی نبی کریم سے محبت کرتا ہے، اہل البیت نبی کریم کی اس محبت کا حصہ ہے. جو بھی نبی کریم سے محبت کرتا ہے نبی کریم کے جان نثار صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جان نثار ہو، شرط یہ ہے کہ وہ نبی کا باوفا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ نبی کی زندگی میں بھی اور نبی کے بعد بھی ہمیشہ ایمان کی حالت میں رہے. شرط یہ ہے کہ مرتے دم تک نبی اور نبی کے بچوں کے قدموں کی خاک کو اپنے لیے سرمئی چشم سمجھے. شرط یہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کے لکھے ہوئے پروانے کو اپنی قبر میں نجات کا ذریعہ ایمان کے ساتھ سمجھتا ہو. اگر ایسا کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی فرد، صحابہ کیا کوئی بھی فرد ہو، اس کے قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما مانتے ہیں. اس لیے صحابہ بھی اور اہل البیت بھی ان شرائط کے ساتھ ایک ہی راہ کے راہی ہے. ایک ہی راہ کے منزل ایک ہی ہے کہ نبی کی رضا تک پہنچنا ہے. لہذا پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، کتابیں کنگھالنے کی ضرورت ہے، اپنی فکری سطح اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے. حسین ابن علی کا ذکر انسان کو جاہل نہیں رہنے دیتا، اس کو شعور دیتا ہے. حسین ابن علی کا ذکر انسان کو ٹانگے کا گھوڑا نہیں بناتا جس کے دونوں طرف غلاف چڑھا کر اس کو صرف ناک کی سیدھ ہنکایا جاتا ہے اور اس کو نہ ادھر دیکھنے دیا جاتا ہے نہ ادھر. نہیں، اسلام اور مکتب محمد، مکتب آل محمد انسانوں کو فکری آزادی دے کر یہ بتاتے ہیں
वही जो कुरान ने बताया, इन्ना हदैनाहु अस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, रास्ता ये है, इधर गुमराही है, इधर हिदायत है, मर्जी तुम्हारी है, हिदायत का रास्ता इख्तियार करो या गुमराही का रास्ता इख्तियार करो। आपको जाहिल रखकर नदीन, नदीन इस बात की इजाजत देता है कि आपको जाहिल रखा जाए, ना मोहम्मद आले मोहम्मद इस बात की इजाजत देते हैं कि अवाम को बेशऊर रखा जाए। अवाम को इल्म से दूर रखकर, साबिका रिवायात का पाबंद बनाकर, उनसे सोचने समझने की सलाहियतें छीनना, ये अनबिया का शेवा कभी भी नहीं है। या ये फिरौनों का शेवा है, फिरौनों का, नमरूदों का शेवा है, या फिर रसूल करीम के अपने जमाने में वो जो मुश्रिकीन मक्का थे, जिनके उस वक्त के सरखेल कौन थे? अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान वगैरह वगैरह, जो शिर्क के उस दौर के सरखेल थे, जो नबी करीम के मुकाबले में खड़े थे, उनका ये तरीका, उनका ये शेवा रहा कि लोगों को जाहिल रखो, इल्म की तरफ आने न दो। अल्लाह के रसूल ने लोगों को इल्म दिया, अल्लाह के रसूल ने लोगों को शऊर दिया, अल्लाह के रसूल ने लोगों को सोचने की दावत दी। उन्होंने कहा कि सोचो मत, अल्लाह के रसूल ने कहा आंखें खोलो, उन्होंने कहा आंखें बंद करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कान खोलो, उन्होंने कहा कानों में रुइयां ठोसो। अल्लाह के रसूल ने कहा बात सुनो, अच्छी भी बुरी भी, फिर सुनने के बाद ये जो अल्लाह ने छोटा सा मगज तुम्हें दिया है, उसके जरिए से सोचो कि ये गलत है, ये सही है। जब सोच लो, सही का इंतखाब करो, गलत को छोड़ दो। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा, न तुम सोचो, न तुम देखो, न तुम चखो, न तुम सुनो, बल्कि साइड से गुजर जाओ, इसलिए कि वो जो तुम्हें दावत देता है वो जादूगर है, उसके करीब जाओगे गुमराह हो जाओगे। आप तारीख पढ़िए, तारीख भरी पढ़िए इस चीज से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तौहीद देते हैं। अबू जहल, अबू सुफियान, महाराज जितने भी इस तरह के सरखेल थे मुश्रिकीन के, वो लोग क्या करते हैं, मक्का वालों को भी रोकते और बाहर से आने वालों को भी रोकते। ये जो जाने से रोकना है, ना जाओ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपके पास मंतिक नहीं है, आपके पास दलील नहीं है। दलील हो तो दलील का ताल्लुक अक्ल से होता है। आपने दलील दी, बंदा कायल हो गया, खुद ब खुद वो अपना रास्ता अलग कर लेता है। कुरान ने तो यही रविश बताई है, इन्ना हदैनाहु अस्सबील, हमने तुम्हारे सामने दलील रख दी है, रास्ता रख दिया। अब तुम अक्ल से सोचो, जबर नहीं है। ये जो कुरान में कहता है ला इकराहा फिद्दीन, क्या मतलब है इसका? दीन में जबर नहीं है, तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा, ये काम हर सूरत में करो, हर सूरत में तौहीद कबूल करो, हर सूरत में नबूवत को कबूल करो। नहीं, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो, सोचो, तअक्कुल करो, तफक्कुर करो, तदब्बुर करो। इसलिए कुरान करीम की आयात पर आप गौर करें, आपको सबसे ज्यादा जो आयतें मिलेंगी कुरान करीम में, वो किस मौजू पर है? अफला ताक़िलून, क्या तुम लोग सोचते नहीं, अकल इस्तेमाल नहीं करते? अफला ततदब्बरून, क्या तुम लोग तदब्बुर नहीं करते? अफला ताक़िलून, क्या तुम लोग अकल इस्तेमाल नहीं करते? अफला ततफक्करून, क्या तुम लोग गौर व फिक्र नहीं करते? सबसे ज्यादा जोर किस चीज पर है? शऊर पर, शऊर है इंसानी पर। इसलिए अल्लाह के दीन की निगाह में जिसका शऊर जितना ऊंचा है वो उतना ऊंचा है, जिसका शऊर जितना पस्त है वो उतना पस्त है। लिहाजा मकतबे अहलुल बैत, ये याद रखिए, मकतबे अहलुल बैत, जिसको हम दीने मुहम्मदी कहते हैं, दीने मुहम्मदी, दीने मुहम्मदी यानी कुरान और अहलुल बैत,
توجہ ہے آپ کی؟ قرآن اور اہل البیت، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی نفی ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی احادیث ہیں وہ نبی کریم کے اصحاب اور اہل البیت علیہ السلام کے اصحاب ہی سے ہم تک پہنچی ہیں، لہذا ہم ان اصحاب کے ذریعے سے اہل البیت تک پہنچتے ہیں، اہل البیت کے ذریعے سے خود صاحب بیت نبی کریم تک پہنچتے ہیں، صاحب بیت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو گویا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہ صحابہ بھی ہے۔ ہاں، جہاں اہل البیت کی رائے کے مقابلے میں کسی صحابی کی رائے آئے تو ہم احترام کے ساتھ وہ رائے نکال کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے لیے حجت اہل البیت اور خود نبی ہیں، صحابی نہیں آئے۔ لیکن جب صحابی نبی کریم کا حکم بیان کرے، ہم سر آنکھوں پر قربان ہو کر تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس سے دین لیتے بھی ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ لہذا میں آپ سے یہ دستہ گزارش کروں گا کہ کبھی بھی ملاؤں کی فرقواریت کی بنائی ہوئی دیواروں سے الجھے مت۔ آپ جائیے کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ چاہے کوئی بھی ہو، آپ جائیں قرآن کا مطالعہ کریں، آپ جائیں حدیث کا مطالعہ کریں، آپ جائیں تاریخ کا مطالعہ کریں۔ تاریخ کے مطالعے کے بعد آپ کے ذہن میں یقیناً سوال اٹھے گا، حدیث کے مطالعے کے بعد یقیناً آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا۔ سوال کا اٹھنا دلیل ہے کہ آپ کے اندر عقل ہے۔ سوال نہ اٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس لیے پڑھیے، سوچیے، شعور استعمال کیجیے اور اپنے محلے، اپنی مسجد، اپنی امام بارگاہ، اپنے مدرسے کے علماء سے جا کر پوچھئے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اگر ایسا کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا میں سمپل سی بات بتاتا ہوں، آپ سب نماز پڑھتے ہیں، چونکہ نماز فرض ہے، نماز کے بغیر تو پھر نجات نہیں ہے، آپ سب نماز پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ وضو آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن سے یا مولوی سے؟ جی نہیں، لوگوں نے مولویوں سے سیکھا ہے۔ سیکھنا قرآن سے چاہیے تھا، سیکھنا نبی کریم سے چاہیے تھا۔ آپ جا کے نبی کریم پہلے قرآن کو پڑھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، آپ نے جا کر پورے قرآن میں تلاش کیا کیسے پڑھوں، جواب نہیں ملا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ نبی کی سیرت دیکھیں گے کہ نبی نے کیسے نماز پڑھی۔ اب جب نبی کی سیرت دیکھیں گے تو نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنیں گے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ ٹھیک ہے، یہ رسول کریم فرمائے۔ اب جب آپ یہ دیکھنا چاہیں گے نبی نے کیسے نماز پڑھی تو آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ نبی کی نماز کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ نبی کی نماز کو بیان کرنے والی حدیثوں کو دیکھیں گے تو خود بہت آپ سمجھیں گے کہ نبی فجر میں یوں نماز پڑھتے تھے، عصر میں، ظہر میں یوں، عصر میں یوں، مغرب میں یوں، عشاء میں یوں کھڑے ہوتے تھے، یوں رکوع کرتے تھے، یوں سجود کرتے تھے، رکوع میں یہ پڑھتے تھے، سجود میں یہ پڑھتے تھے، قیام میں یہ پڑھتے تھے۔ آپ کو احادیث سے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ جب ملیں گی تو آپ کو پھر خوشی ہوگی، ہاں بھائی میں نے نماز خود رسول سے یا آل رسول سے لی ہے۔ اب باقی ہاتھ ادھر باندھنا ہے، ناف پہ باندھنا ہے یا چھوڑنا ہے، آپ کو حدیث میں ان مشخصات کے ساتھ چیزیں نہیں ملیں گی، لیکن یہ ضرور ملے گی کہ نبی کریم جب نماز پڑھتے تھے قبلہ رخ ہوتے تھے اور قیام فرماتے تھے تو اس قیام کی حالت میں صحابہ کرام نے حدیث نقل کیا ہے کہ ہم نبی کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے اس طرح سے کہ ہمارے جسم کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ سیدھی ہوتی تھیں۔ یہ انہوں نے بیان کیا۔ اپنی جگہ سیدھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کھڑے ہوں، ایک بندہ کھڑا ہو کر دیکھ لیں
کس حالت میں اس کے جسم کے تمام اعضاء کی ہڈیاں سیدھی ہوتی ہیں؟ پتہ چل جائے گا نماز نبی کیسے پڑھتے تھے. اب مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ نہ ملے پھر آپ کسی ایسے مستند محقق عالم سے دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہیں، پوچھیں، وہ آپ کو دلیل دے کر قائل کر لے. بسم اللہ. اب آپ میں سے کوئی بھی فرد ذرا کھڑا ہو کر دیکھ لے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو نبی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے اور ان کے جسم کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ سیدھی ہوں گی تو پھر وہ کھڑے کیسے نظر آئیں گے؟ ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے، ناف پر رکھتے ہوئے، یا سیدھا کرتے ہوئے؟ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. جھگڑا ختم ہو گیا. آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. اسی طرح سے جب آپ اسی نماز سے پہلے آپ پوچھیں گے کہ ہم وضو کیسے کریں، تو پہلے آپ قرآن میں تلاش کریں گے. اگر قرآن میں موجود ہے الحمدللہ، قرآن میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ جا کر حدیث میں تلاش کریں گے. اب قرآن میں جب آپ وضو تلاش کریں گے تو قرآن میں وضو کا کیا طریقہ بیان کیا ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَاغْسِلُوا، پس غسل دو یعنی غسل اور غسل دو الگ الگ کلمات ہیں. غسل دھونے کے معنی میں ہے، غسل اس غسل کے معنی میں جس پر غسل کا اطلاق ہوتا ہے. غسل اور چیز ہے، غسل اور چیز ہے. ہاتھ کا دھونا غسل نہیں ہے، غسل ہے. عربی میں یہ فرق موجود ہے. فَغْسِلُوا، دھو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو. اب یہاں پر ذرا رکیں، پوچھیں کہ ہاتھوں کو میں دھوؤں، کہاں تک دھوؤں؟ تو کہاں تک میں، اس کے بعد کوئی حصہ ہے ان انگلیوں کے، ان پوروں کے بعد کوئی حصہ ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں تک تو دھونا ہی دھونا ہے. لیکن پیچھے کندھے تک ہاتھ کہلاتا ہے. یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ کہاں تک دھوؤں؟ تو قرآن نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو. چہرہ وہ جس پر چہرے کا اطلاق ہوتا ہے. گلا چہرہ نہیں ہے، سر چہرہ نہیں ہے، گردن چہرہ نہیں ہے. چہرہ کیا ہے؟ وہ جو ٹکیا ہے جس پہ آنکھ ہے، ماتھا ہے، آپ کے گال ہیں، تھوڑی ہے، منہ ہے، ناک ہے، یہ ہے چہرہ. کسی سے بھی آپ پوچھ لیں چہرہ کیا ہے؟ چہرہ ہی ہے. لیکن آپ ایدی، ہاتھ پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر ہاتھ میں پورے تو معین ہیں، آخری حصہ، پہلا حصہ معین نہیں ہے. قرآن معین کرتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. کہاں تک؟ کوہنیوں تک. کوہنیوں سے اوپر نہ دھونا، اوپر نہ دھونا. اب جب آپ وضو کرتے ہیں، اب آپ غسل کرتے ہیں، فرض کریں ایک ہندو غسل کرتا ہے، ایک سکھ غسل کرتا ہے، ایک مسیحی غسل کرتا ہے. غسل کرتے ہوئے پانی اوپر سے ڈالتا ہے یا نیچے سے؟ کہاں سے ڈالتا ہے؟ اوپر سے. سر سے نیچے کی طرف ڈالتا ہے یا ٹانگوں سے اوپر کی طرف ڈالتا ہے؟ سر نیچے کر کے پاؤں اوپر کر کے اوپر سے یوں ڈالتا ہے کہ وہ سر تک پہنچے، یا پھر سر اوپر ہی ہوتا ہے، پاؤں نیچے ہوتے ہیں، اوپر سے ڈالتا ہے، نیچے کی طرف دھوتا ہے؟ اگر اوپر سے نیچے کی طرف دھونا فطری ہے تو پھر وضو میں بھی بازوں کا اور ہاتھوں کا دھونا فطری طور پر یہی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھو. سمپل سی بات ہے، عقل کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. کیا یہاں پر آیت ختم ہو گئی؟ نہیں. وَامْسَحُوا، اور مسح کرو. وَامْسَحُوا یعنی مسح، میم سے سین ہے، مسح. مسح کسی تر چیز کو یا کسی بھی چیز کو دوسری چیز پر یوں رگڑنے کے معنی میں ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ پہلے دھو چہرے کو، اس کے بعد بازوں کو دھو، پھر اس کے بعد مسح کرو. دھو نہیں ہے، فَاغْسِلُوا نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ مسح کرو. وہ کیا ہے؟ وَامْسَحُوا
رؤوسکم اپنے سر پر، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے پاؤں پر. کہاں تک کروں؟ اِلَى الْكَعْبَيْنِ پاؤں کے اوپر کے حصے کا ابھار، اس ابھار تک مسح کرو. قرآن نے تو واضح کر دیا کہ بھئی سر پر مسح کرنا ہے، پاؤں پہ مسح کرنا ہے، چہرے اور ہاتھوں کو دھونا ہے. اب مجھے کسی اور کی طرف جانے کی اجازت وہ ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں. اب اگر آپ عامت المسلمین کو اس کے علاوہ کچھ کرتے دیکھیں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب جا کر تحقیق کرنی چاہیے کیوں ایسا ہوا کہ قرآن نے تو یہ کہا، میں کسی اور طرف چلا گیا، میرا معاشرہ کسی اور طرف چلا گیا. اب آپ پر تحقیق لازم ہے. جب آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پاؤں دھونے کے عمل کا آغاز حجاج ابن یوسف کے دور سے شروع ہوا. اس سے پہلے تو سارے مسلمان مسح ہی کرتے تھے، سارے مسلمان. تو اس کا مطلب ہے بعد میں دین کے اندر، دینی احکام کے اندر آلٹریشن ہوئی، تبدیلیاں کی گئیں، حکمرانوں نے کی، اور عوام چونکہ مولوی صاحبان کے پیچھے تھے، مولوی صاحبان حکمرانوں کے پیچھے تھے، اس لیے حاکم جو حکم دیتا مولوی صاحب وہی کرتے، اور جب وہ وہی کرتے تو پھر عوام بھی وہی کرتی. ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل نے اسی کو عبادت قرار دے دی. یوں دین میں تبدیلی آتی ہے. بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہی تبدیلیاں آئیں، یہودیوں میں بھی ایسے ہی تبدیلیاں آئیں، مسیحیوں میں بھی ایسے ہی تبدیلیاں آئیں. تبدیلی ایک دن میں تو نہیں آتی. ایک کام کا آغاز ہوتا ہے، چند لوگ شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ 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 سارا معاشرہ اس طرف چل پڑتا ہے. ہمارے یہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو 50 سال پہلے نہیں تھیں، آج ہیں، اور اگلے 50 سالوں میں وہ جو ہے دین کی بنیادیں بن جائیں گی. لوگ اسی پر مار دھاڑ کریں گے اور کہیں گے یہی دین ہے، جبکہ 100 سال پہلے کسی نے کیا ہی نہیں. یہ دین نہیں ہے، یہ لوگوں کی اختراعات ہیں، لوگوں کی آلٹریشن ہے، لوگوں کی طرف سے اضافات ہیں. لہذا ان چیزوں کو پھر سمجھنے کے لیے آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی، حدیث پڑھنی پڑے گی، تفسیر قرآن پڑھنی پڑے گی. ان آیات کے اندر اسرار اور رموز موجود ہیں، ان اسرار اور رموز کو بیان کرنے والے علماء کو پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد جب سوال اٹھے گا تو آپ جا کے سوال پوچھیں گے اپنے علماء کرام سے، اور وہ جواب دینے پر مجبور ہیں. اب ذرا ان ساری چیزوں کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں حسین ابن علی کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں دی؟ دین میں اسی آلٹریشن کو اور اضافے کو روکنے کے لیے. سمجھائی؟ دین میں اس اضافے کو روکنے کے لیے ان چیزوں کو دین بنایا جا رہا تھا جن کا دین سے ٹکراؤ تھا. حسین ابن علی نے قیام کیا، نہیں میں یہ نہیں ہونے دوں گا. ان چیزوں کو جو دین میں فرض تھے بلا دیا گیا اور لوگوں سے کہا کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. حسین بن علی نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. جو دین میرے نانا لے کر آئے ہیں وہی دین رہے گا، اس میں نہ کوئی اضافہ کر سکے گا نہ کوئی کمی کر سکے گا. اب اگر پوری حکومت اور ریاستی مشینری کھڑی ہو جائے تو حسین بن علی کہیں گے کہ میں اکیلا بھی صحیح لیکن کھڑا ہوں گا، سر کٹاؤں گا، بچے ذبح کروا لوں گا، بچیوں کو اسیر کروا لوں گا، لیکن اسلامی معاشرے کے ضمیر پر ایک ایسا تمانچہ رسید کروں گا کہ تا قیام قیامت سب کو یہ یاد رہے کہ حسین نے دین کو انحراف سے بچانے کے لیے اتنی عظیم قربانی دی. اب کوئی یزید کا بچہ نہ باپ ایسا دعویٰ کر سکے کہ دین کو بے دینی اور بے دینی کو دینداری بنا سکے. حسین بن علی نے اس لیے قربانی دی. حسین بن علی نے ہمیں شعور دیا، حسین بن علی نے ہمیں حوصلہ دیا، حسین بن علی نے ہمیں ہمت دی، حسین بن علی نے ہمیں دین کا فہم عطا کیا. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. تھک گئے ہیں بہت زیادہ. عزیزان من، یہ جو ایام ہیں یہ غم کے ایام ہیں.
ان غم کے ایام میں جس کے دل میں تھوڑا سا بھی نور ہے اس کو قریب لائے، قریب لائے، دعوت عام میں۔ آپ شب عاشور یا روز عاشور کے واقعات پڑھیں، ایسی ایسی عبرتیں ہیں ان واقعات میں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حسین ابن علی کی حکمت عالیہ پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مولانا حسین علیہ السلام کے حوالے سے روز عاشور ان کی اپنی ذاتی جو جنگ ہے جس میں آپ نے تلوار نکال لی اور لشکر عمر سعد اور لشکر یزید کے ساتھ جنگ لڑی، اس کی جو تفصیلات علماء نے بیان کی ہیں، مورخین نے بیان کی ہیں، ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لشکر میں شامل سب یزیدی ہیں، یعنی جو بھی سامنے والے لشکر میں ہیں سب یزیدی ہیں، سب عمر سعد کے ماننے والے ہیں، سب شبر کے ماننے والے ہیں۔ لیکن جب ان میں سے لوگ حملے کے لیے سامنے آتے ہیں حسین بن علی کی تلوار کے سامنے، تو حسین بن علی ہر ایک کی گردن نہیں اتارتے۔ سوچئے کیوں؟ ہر ایک کی گردن نہیں اتارتے، کچھ کو دھکا دے کر ادھر کر دیتے ہیں، کچھ کی گردن اتارتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے یا اپنا رسول اللہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو میرے سامنے آیا تھا اس کی نسل میں نے دیکھا کہ میرے شیعہ موجود ہیں۔ دیکھیے یہ جو تبلیغ دین اور مولائی، حسین کے مولائی، علی کے مولائیوں کو سامنے رکھنا ہے، یہ حسین بن علی کی سیرت ہے۔ اس لیے اپنی دعوت عام کرے، ہر ایک تک پہنچائے، چاہے وہ ہندو ہی کیوں ہو، چاہے وہ سکھی کیوں ہو، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ مسلمان اگر ہے تو سب مانتے ہیں حسین بن علی، وہ کوئی نہیں ہو سکتا جو مسلمان ہو اور نہ مانے۔ پہنچائے سب تک، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، کہیں نہ کہیں حسین ابن علی کی محبت اور ان کے عشق کی سچائی اس سامنے والے کے دل پر کہیں نہ کہیں اثر ضرور کرے گی۔ آپ اپنا کام کریں، باقی حسین ابن علی پر چھوڑو۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ زینب بنت علی نے بہت قربانیاں دی ہیں، آل حسین نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ ساری قربانیاں کس لیے ہیں؟ انسانوں کو نجات دلانے کے لیے، انسانوں کو نجات۔ عجیب ہے کہ شب عاشور سارا کنبہ موجود تھا لیکن شام غریبہ میں کوئی باقی نہیں تھا۔ شام غریبہ میں حمید بن مسلم نے کچھ باتیں نقل کی ہیں، میں چیدہ دو تین باتیں مسائل کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں چونکہ اب کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک وقت دیکھا حسین ابن علی شہید ہو گئے، لیکن کس عالم میں؟ ایک دفعہ حسین ابن علی نے اپنی پوری طاقت صرف کی، اپنے چاروں طرف دیکھا اور آواز دی، این العباس، میرا عباس کہاں ہے؟ این علی الاکبر، میرا علی اکبر کہاں ہے؟ این القاسم، میرا جگر قاسم کہاں ہے؟ این الحبیب، میرا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ ایک ایک کا نام لیتے، پکارتے اور مقتل کی طرف دیکھتے۔ اس کے بعد پھر آپ لڑے اور آخر کا جام شہادت نوش کر کے شہید ہو گئے۔ حمید کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین شہید ہو گئے تو اس کے بعد تو کربلا کا منظر ہی تبدیل ہو گیا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا یہ اشقیاء کا لشکر ہاتھوں میں آگ کے شعلے لے کر حسین کے خیمے کی طرف بڑھا اور ایک ایک کر کے ہر خیمے کو جلانے لگا۔ اب حسین ابن علی کے چھوٹے چھوٹے بچے، اہل البیت کے وہ چھوٹے چھوٹے جانثار بچے، یہ اپنے خیموں سے روتے ہوئے باہر آئے۔ ان کے لبوں پر بس ایک ہی نعرہ تھا، وا محمدا وا علیہ۔ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور روتے ہوئے صحرائے کربلا میں یہ بچے بکھر گئے۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا ایک خیمہ ہے اور اس خیمے سے ایک خاتون کبھی باہر آتی ہیں اور مضطرب ہو کر کبھی اندر جاتی ہیں، کبھی باہر آتی ہیں، کبھی اندر جاتی ہیں۔ میں پریشان ہوا، میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا کیوں بھاگتی نہیں آئے؟ کہا کہ خیمے کے اندر سید الساجدین بیماری کے عالم میں پڑے ہوئے، چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی، اٹھا کر لا نہیں سکتی۔
اس اسنا میں کہتا ہے میں نے دیکھا چند خواتین نے مدد کی، زینب کبریٰ نے اس پیری کے عالم میں کمر خمیدہ کے ساتھ، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اس جوان بیٹے کو، بھانجے کو، بھتیجے کو اٹھایا اور باہر لے آئی۔ جیسے ہی باہر لائی خیمے تک آگ پہنچ گئی، وہ خیمہ بھی جل گیا۔ پھر کہتا ہے میں نے اچانک دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور بچی رو رہی ہے، اس کے چیخنے اور رونے کی آواز بلند ہے۔ میں بھاگا تاکہ بچی کے دامن کی آگ بجھاؤں۔ کہتا جب میں قریب پہنچا تو بچی اور زیادہ روئی اور تیز بھاگی۔ میں آگے سے آیا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ جب بچی کے دامن کی آگ بجھی تو بچی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ کربلا میں سارے آگ لگانے والے آئے ہیں، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھا رہے ہو۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا میں نے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے چہرے کی رنگت سیاہ ہو چکی ہے، کیسے ہوا؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ میرے چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ میں نے پوچھا بیٹے تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، خون رس رہا ہے۔ کہا ان ظالموں نے بالیاں اتنے زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارا سر، تمہارے کندھے زخمی ہیں۔ کہا انہوں نے جب مخنے چھیننے چاہے تو نیزے کی انیوں سے چھینا تو اس لیے میں زخمی ہوئی۔ میں نے کہا بیٹی تم بڑی مظلومہ ہو، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ کہا مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دو تاکہ میں اپنے جد امجد کی بارگاہ میں جاؤں اور عرض کروں دادا جان دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ بارگاہ ہم سب کی اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بارگاہ ہمارے قلوب کو نورانی فرما۔ بارگاہ ہمیں اسلام اور دین کی دولت سے مالا مال فرما۔ بارگاہ ہمیں ذکر حسین کے ذریعے سے، مجلس حسین کے ذریعے سے، ماتم حسین کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو نورانیت عطا فرما۔ بارگاہ ہمیں حسین کی راہ میں جینے اور حسین ہی کی راہ میں مرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ جب تک جیتے ہیں حسین کی راہ میں سربلندی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ جب مرنے لگے حسین ہی کی راہ میں موت کو ہمیں نصیب فرما۔ بارگاہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں ان کے آوان، ان کے انصار میں شمار فرما۔ بارگاہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ بارگاہ ہمارے تمام عزیزوں ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما۔ ہمارے وہ تمام مرحومین جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور برزخ میں منتظر ہیں، آج شب جمعہ ہے، وہ سب کے سب ہمارے منتظر ہیں۔ خدایا ہمارے ان تمام مرحومین پر آج کی رات اپنی رحمتیں نازل فرما۔ بالا ان کے برزخ کی زندگی کو نورانی فرما۔ ان کی خطاؤں سے بحق حسین، بحق زہرا سلام اللہ علیہا، بحق سکینہ، بحق حضرت عباس، ان تمام مرحومین کی زندگی کو برزخ کی نورانیت عطا فرما۔ ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کو ہمارا شفیع بنا دے۔ عالم آخرت میں، عالم محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ صلوات بھیجیے محمد و علیہ۔